نہیں بہت زوم ہے. نہیں ابھی آن نہیں کرا. چار بجے انڈیگو سے نام بولو تمہارے. چارجر کی وجہ سے ہوا برابر خریدی. ہاں برابر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز مکرم سامعین اکرام، آج کی اس مجلس میں اور اس نشست میں ایک عظیم الشان عبادت، محتم بشان اللہ کی طرف تعلق بڑھانے والی عبادت کو انجام دینے کے لیے اللہ پاک نے آپ تمام حضرات کو پورے علاقے، محلے، ایک بڑے خاندان میں سے جس پر اللہ کی نظر کرم پڑی، اللہ نے اس کو چنا. اس سفر کا نام آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، عمرے کا سفر. یہ سفر
وہ سفر ہے کہ جو عام سفروں، بزنس، تجارت، ملازمت، کاروبار، اہل و عیال، سیر و تفریح یا اپنے مال، اپنی جان اور اپنے پیسے میں ترقی کا یہ سفر نہیں، بلکہ یہ سفر انسان صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں اور آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے اطہر پر حاضری کے لیے دیتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی آپ حضرات کی خدمت میں اس اختر کی جانب سے مبارکبادی پیش ہے کہ اللہ پاک نے آپ تمام کو اس سفر کے لیے چنا۔ میری دعا ہے کہ آپ حضرات کے اس سفر کو اللہ پاک قبول فرمائے، عافیتوں اور سہولتوں کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و توفیق سے میں نے بھی 2018 میں رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں عمرہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ اس کے چند تجربات، چند مسائل، چند باتیں ہیں جو آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہیں۔ ویسے تو آپ لوگوں کے پاس کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ علماء نے اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اس سفر سے پہلے انسان علمی نالج کو بڑھائے، اپنے ذہن کو صاف کرے، اپنے دل و دماغ کو صاف کرے، اپنے جسم اور اپنے لباس کو پاک صاف رکھا کرے، کیونکہ یہ سفر بڑا مقدس سفر ہے۔ اس سفر میں پاکی سب سے اول شرط قرار دی گئی ہے۔ پاکی یہ نہیں ہے کہ انسان صرف لباس کو پاک رکھے، صرف جسم کو پاک کر لے، حالانکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پاکی کا اصلاً مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندرون کو پاک کرے، دل و دماغ میں، دل کے اندر، ذہن میں، زبان میں گندی چیزوں کا، گندے خیالات کا، کینے کا، کپٹ کا، بغض کا، حسد کا، یہ اصل گندگی ہے۔ اس سے اسلام نے روکا ہے۔ وہ کب ہوگی؟ جبکہ انسان ظاہر کو پاک رکھے گا۔ سفر میں دونوں چیزیں پاک رکھنا ضروری ہے، تو یہ سفر قبول ہوگا۔ تو جو میں نے سفر میں محسوس کی چیزیں وہ آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چند ضابطے ہیں، چند طریقے ہیں کہ انسان کسی ایک بڑے آدمی کے آفس جاتا ہے یا بڑے آدمی کے گھر جاتا ہے تو وہ اس کے ضابطوں سے، اس کے وقت سے، اس کے مزاج سے، اس کی حالت سے پوری مکمل واقفیت پہلے کر لیتا ہے، اس کا وقت لے لیتا ہے، اس کا ٹائم حاصل کرتا ہے، پھر وہاں پہنچتا ہے۔ یہ تو گھر بادشاہوں کے بادشاہ، مالکوں کے مالک کا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کے گھر کا سفر، اس لیے انسان اس میں سب سے پہلے شوق اور ذوق کا اظہار کرے۔ میں نے جو خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی، پارے 4 رکو نمبر 1 صفحہ نمبر پہلے پیج کی بالکل 6 یا 7 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بہت ساری آیتوں کے اندر اشارہ ملتا ہے، بہت ساری روایت میں عمرے کی فضیلتیں اور حج کی فضیلتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے 3 مہمان ہیں۔ ایک مہمان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جس کو غازی اور مجاہد کہتے ہیں، وہ اپنے تن، من، دھن، وقت سب کو لگا دینا چاہتا ہے۔ اور صحابہ کی مثال آپ دیکھیں، جب ان کو بلایا جاتا تو وہ صحابہ فوری دوڑتے۔ ابو حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے دیکھا، وہ غسل کرنے کے لیے حمام خانے میں موجود تھے۔ جب آواز آئی حمزہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، ابھی سر کا پانی بھی نہیں پہنچا تھا، غسل کر لیے تھے، سر سے پانی ٹپک رہا تھا، جیسے آواز آئی تو انہیں لبیک یا رسول اللہ کہہ کے باہر نکل گئے۔ اس کو غازی اور مجاہد کہا گیا۔ یہی وہ صحابی ہے جس کے لیے اور جس کی بشارت کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے آئے، جنہوں نے غسل دیا انسان۔ اتنا بڑا مقام ان کا تھا کہ اللہ کے رسول کی زبان پہ یہ لبیک کہتے ہیں۔ اللہ کے مہمان 3 قرار دیے گئے، ایک مجاہد اور ایک حج کرنے والا، تیسرے نمبر پر عمرہ کرنے والا قرار۔ ان کے بارے میں فضیلت یہ لکھی گئی، ان دعوه استجابوا وان استغفروا غفر لهم۔ اگر یہ کسی چیز کا مطالبہ اللہ سے کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، یا اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اللہ پاک سے تو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ یہیں تک یہ فضیلت نہیں رکھی گئی، حاجی اور عمرہ کر کے آنے والے کی فضیلت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عینی میں لکھا ہے، حاجی اور عمرہ کر کے آنے والا جاتے وقت بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، آتے وقت 1-2 دن نہیں بلکہ مکمل 1 چلہ 40 دن تک اس کی دعائیں کے قبول ہونے کی بشارت دی گئی۔ اس لیے اتنا بڑا سفر ہے،
انسان اس میں شوق اور ذوق سے جائے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ذمہ داری ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں ایک صاحب ثروت آدمی ہوں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو ایک فریضہ ہے کر دوں. یہ فریضہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کا شوق، ذوق، ارادہ یہ بہت ضروری چیز ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح البخاری میں پہلی روایت یہ نقل فرمائی، انما الاعمال بالنیات. پورے اعمال کا دار و مدار انسان کا نیتوں پہ ہے. ایک انسان ایک کھانا کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے فریضے سے، تو نماز میں وہ نیت کرتا ہے تو نماز عبادت بنتی ہے. اسی طریقے پہ اگر وہ کھانا کھاتے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ کی روزی ہے، اللہ کی نعمت ہے، میں اس کو اب لقمے اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہوں تاکہ اللہ کی عبادت کروں، اس طاقت کو اللہ کے دین میں خرچ کروں، بیوی بچوں کے حقوق پر خرچ کروں، تو اس کا کھانا پینا لیٹنا سب عبادت قرار دیا گیا. تو پورے اعمال کا دار و مدار فی الحال تو نیت پہ ہے. انسان نیت کو فوکس کرے کہ میری نیت درست ہو. اس لیے سفر کے سب سے بڑے عمرے اور حج کے سفر میں پہلا ادب اور پہلا بنیادی عنصر یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نیت کا استحضار کرتے رہے. بار بار وہ سفر کرے گا، دنیاوی چیزیں نظر آئے گی، دنیا کی طرف دل مائل ہوگا تو فوری نیت کو نیا کرتا رہے. یعنی میری نیت یہ ہے کہ میں عمرے کے لیے سفر میں جا رہا ہوں. مائیں بہنیں بھی اس نیت کا استحضار کریں کہ میری نیت یہ ہے کہ میں اس سفر کو سیر و تفریح کا نہیں، اس سفر کو گھومنے کا نہیں، بلکہ یہ ایک نیت ہے جو دربار خداوندی میں حاضری کا، روزہ اطہر پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کا ذریعہ ہے. تو نیت کی درستگی سب سے اہم چیز ہے. آپ دیکھیں علماء نے مسئلہ لکھا، ایک آدمی آئے مسجد میں وضو کر لے، نیت ویت کچھ نہیں ہے، صرف آئے ضابطے کے طور پہ نماز پڑھ لے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے نماز کون سی پڑھی جا رہی ہے. تمام دنیا کے علماء سے آپ فتویٰ حاصل کریں جس کی نماز ہی نہیں ہوئی. کم سے کم وضو کرتے وقت اس میں یہ نیت ہو کہ یہ میری نماز عصر کی ہے، ظہر کی ہے، فجر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، جمعہ کی ہے، تراویح ہے. نیت کا ہونا شرط ہے. ہر عمل میں دین کے نیت کا ہونا شرط قرار دیا گیا. اب ہمارے پاس یہ رواج ہے کہ ہم معمول کے مطابق خاندانی مسلمان ہونے کے نتیجے میں کوئی پڑھ کے ہم اسلام نہیں لائے. اس لیے میں ہر بیان میں کہتا ہوں کہ ہمارے والد عبد الرحمن، ہم عبد السبحان، ہمارا بیٹا عبد الرحمن، یہ اسلامی آئی ڈی پروف کے اعتبار سے ہم نے اسلام میں داخلہ لیا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اسلام میں آنے والا ہر بچہ، ہر ماں بہن اسلام کو پھر سے پڑھے. اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اسلام میں کیا کیا احکام ہم پر فرض قرار دیے گئے، اسلام کو ہم پھر سے پڑھے جائے، تحقیق کی جائے، اسلام کی پوری ہسٹری پڑھی جائے. تو یہ ہمارے اسلام کے صحیح ہونے کے اور اسلام میں داخل ہونے کی تب ہم کو اہمیت معلوم ہوگی کہ ایک ایک عمل پہ نیت کتنی ضروری اور شرط قرار دی گئی. اس لیے امام ابن علی الموفق رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے محدث گزرے، 60 حج کیے انہوں نے، 60. ایک مرتبہ حتیم کعبہ آپ جائیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے تھوڑے سے نیچے سائے میں سوتے رہے، بیٹھے رہے، آنکھ لگ گئی. اس فکر میں سوتے رہے تو پتہ نہیں 60 حج کی ہے، ان میں سے ایک حج بھی قبول ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا. جیسے ان کو آنکھ لگی وہ نیند میں چلے گئے. خواب میں ایک آدمی آیا سفید کپڑوں پر، اس نے کہا کہ علی ذرا یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر پہ اس آدمی کو بلاتے ہو جس کو تم ناپسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بلاتا. تو انہوں نے کہا جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اس کو اپنے گھر کا دیدار کرواتے ہیں. اس لیے انسان کو اس نیت کے اور اس استحضار کے ساتھ جانا چاہیے. دوسرا ادب اور اہم رول یہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنے سفر ہمارے ہو رہے ہیں عمرے اور حج کے سلسلے حلال روزی کے ذریعے سے. اس لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، ان کے ساتھ اور ایک ساتھی بھی طواف کر رہے تھے. ان کا واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں لکھا ہے. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق طواف کرتے کرتے دعائیں پڑھ رہے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا، جو بھی منقول دعائیں ہیں وہ آپ کو بتائی جائے گی. جو ساتھی تھا وہ کچھ نہیں پڑھ رہا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المؤمنین تھے، تم کیوں نہیں پڑھتے ساتھ میں؟ اس نے کہا ڈر لگ رہا ہے، پڑھوں گا تو واپس آواز آئے گی کہ تمہارا لبیک قبول نہیں ہے، تمہارا حج قبول نہیں، تمہارا عمرہ قبول نہیں ہے. اتنے ڈرتے ہوئے استحضار سے انسان کو حلال روزی سے اس سفر کو کرنا چاہیے. اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمرہ کیسے کریں اس کی کتاب عربی میں لکھی. اس عربی میں انہوں نے صفحہ نمبر 20 پر یہ بات لکھی کہ جو آدمی حرام روزی سے حج کرتا ہے، حرام پیسوں سے حج اور عمرے کا سفر اختیار کرتا ہے، تو غیب سے اگر اس کے سننے کی طاقت آواز آتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، کہ نہ تمہارا ہم کو لبیک قبول ہے، نہ تمہارا یہاں پر حاضری قبول ہے، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ. اسی لیے
دوسرا اہم ادب یہ ہے کہ ہم کو حلال روزی کے ذریعے سے اس سفر کو طے کرنا ہے. کسی کا حق لے لیا گیا, کسی کا حق مار دیا گیا. حدیث میں آتا ہے کل قیامت میں چند لوگ ہوں گے ایک قطار میں کھڑے ہوئے, ان کے پاس نمازیں احد پہاڑ کے برابر ہوں گی, زکوٰۃ احد پہاڑ کے برابر, صدقہ خیرات ہوں گے. اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. صحابہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ ایسے کیسے ہوگا؟ یہ لوگ بڑے نمازی, حاجی, پرہیزگار لوگ تھے. اللہ کے رسول اس وقت جواب دیں گے اصل مفلس یہ ہے کہ انہوں نے فلاں کا حق مار دیا, فلاں کا پیسہ چھین لیا, فلاں کا ناحق قتل کر دیا, فلاں کو ناحق تھپڑ مار دیا, ناحق گالی دے دی. ان سب چیزوں کی انسان جیسے عمرے سے پہلے تلافی کرتا ہے کہ معافی مانگ لیے, رشتہ داروں سے تلافی, گلے ملیے, معانقہ مصافحہ کر لیے, اس کو زندگی بھر باقی رکھنا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عمرہ اور حج قبول ہونا اس کی علامت یہ ہے کہ انسان اس سفر سے پہلے جیسا تھا, یعنی اس سفر سے پہلے حقوق تلفی اور بہت ساری چیزوں میں کوتا تھا, اس سفر کے واپس آنے کے بعد ان ساری کوتاہیوں کو دور کرے, تو یہ انسان کے سفر کے قبول ہونے کی علامت قرار دی. اب آپ دیکھیں اسی طریقے سے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, کسی آدمی نے ان سے پوچھا حضرت فجر کی نماز قبول ہو گئی کیسا معلوم ہوتا, ظہر کی قبول ہو گئی کیسا معلوم ہوتا؟ ایک نقطے کی بات انہوں نے بتائی, ایک پوائنٹ کی بات, کہ تم کو فجر کی نماز کی توفیق جس رب نے دی ہے, اگر وہ رب تم کو ظہر کی نماز کی توفیق دیتا ہے تو سمجھو فجر کی نماز تمہاری قبول ہوگی. تو ایسے اس سفر کے بارے میں پہلی بات میں نے بتائی نیت کا درست ہونا, دوسرا حلال روزی, تیسری چیز جس جگہ ہم جا رہے ہیں اس کا استحضار ہم کو بھرپور ہو. ایک آدمی ہے جس چیز کی اہمیت جتنی زیادہ ہوگی اس کی عقیدت اور اس کی محبت دل میں زیادہ بیٹھے گی, اس کی اہمیت نہیں ہوگی تو محبت نہیں بیٹھے گی. اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں مسلک کے ائمہ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ حج اور عمرے میں, شاید آپ کو تعجب ہوگا میری بات سننے پر, حدود حرم میں اور حدود مدینہ میں ایک لمٹ سے زیادہ رہنا, ان لمٹ رہنا مکروہ قرار دیا گیا ہے. آدمی کو وہاں سے واپس آ جانا چاہیے. اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ آدمی جتنا اس جگہ زیادہ رہے گا اتنی بید بھی زیادہ ہوگی. میں نے دیکھا جب میں عمرے پہ گیا, کعبۃ اللہ کے سامنے پڑھنے کا موقع ملا, قرآن پڑھتا رہا. رمضان کا مہینہ 21واں روزہ پڑھ رہے ہم لوگ, 5 پارے وہ مشکل روزے میں پڑھ سکے. حافظ تھے الحمدللہ, بازو صاحب بیٹھ کے نماز قرآن کی تلاوت کریں, 1-2 پارے کا پہنا لمبے کر دیے. تو بتائیے تھوڑی دیر میں ان کو اکتاہٹ محسوس ہو گئی. ان کا کوئی غیبت میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, تعلیم ہونے کے ناطے ایک مسئلہ بتا رہا ہوں. اس لیے علماء نے لکھا ہے زیادہ وہاں رہنا بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے. انسان اپنے کام کے حد تک وہاں رہے, اس کے بعد فوری اس مقدس مقام سے واپس نکل کر اپنے مکان پہ آئے, ورنہ اس کی اہمیت جگہ پہ محسوس نہیں ہوگی. اسی لیے کعبۃ اللہ اور مکۃ المکرمہ اور مدینہ میں جو پیکیج بنتے ہیں 15 دن 20 دن کے, وہ اسی تناظر کو لحاظ رکھتے ہوئے بنائے گئے. چلیے تیسری چیز یہ ہے کہ انسان مکمل جذبے اور شوق اور ذوق اور احترام کے ساتھ اس گھر کا دیدار کرے. ترتیب بعض دفعہ اونچ نیچ ہوتی ہے وہاں کی حکومت کے اعتبار سے. اصل ضابطہ تو یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں آپ کی انٹری ہو, وہاں پہنچا جائے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد حالات کی اونچ نیچ کی وجہ سے پیکیجز میں جو ہے پہلے مدینہ لے جایا جاتا ہے, وہاں پر روزہ اقدس اور بہت ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں وہاں کرنے کے بعد وہاں سے احرام باندھنے کے بعد مکۃ المکرمہ میں لایا جاتا ہے. شاید آپ کا یہ پیکیج بھی ویسے ہی ہو, چونکہ وہاں تنگی ہمارے کئی دوست گئے ہوئے ہیں, وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ پہلے ہم کو مدینہ لے جایا جا رہا مفتی صاحب, اس کے بعد مکہ لایا جا رہا. تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے اس میں. آپ عام لباس میں یہاں سے وہاں جائیں گے, عام لباس میں آپ یہاں سے مدینہ المنورہ میں اتریں گے, وہاں تو احرام کی شرط نہیں ہے. احرام کی شرط تو کعبۃ اللہ کے دیدار اور اس کے طواف کے وقت شرط ہے. پورے عمرے میں آپ میری باتیں سننے سے پہلے 4 باتیں آپ نوٹ کر لیں ذہن میں. پورے عمرے میں 2 چیزیں فرض ہیں, 2 چیزیں واجب ہیں. یہ 4 چیزیں ہوں گی تو آپ کا عمرہ ادا ہوگا. 2 چیزیں فرض یہ ہیں, سب سے پہلا فرض احرام باندھنا ہے. احرام جو ہے وہ شرط, اس کو فرض بھی بولتے, رکن بھی بولتے. میں خلاصے کے طور پہ نوٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں. کئی لوگ الگ الگ طریقے سے بتاتے ہیں, یہ ایک میرا آسانی طریقہ ہے جو آپ کو بتایا. تو 4 چیزیں کل ضروری ہیں, جس میں سے 2 فرض قرار دیے گئے, 2 واجب قرار دیے گئے. 2 فرض میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ انسان احرام باندھے, شرط ہے. اس احرام میں نیت بھی کرنا ہے. زور سے مرد حضرات ہوں گے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ پڑھنا ہے. دوسرا فرض یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے. یہ 2 فرض ہیں.
تو واجب یہ ہیں کہ انسان صفا مروہ کی صحیح کرے گا. صفا سے شروع کریں گے 7 چکر ہوں گے. ایک چکر پورا ایسا نہیں ہوگا. پہلے آپ سن لیں فرائض بس. تو پہلا واجب صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے. سر کے بالوں کا حلق کرا دینا ہے. یہ صرف 4 چیزیں ضروری ہے عمرے میں. ایک تو احرام باندھنا فرض، اس میں آپ کو نیت کر لینی ہے. پھر نماز بھی پڑھتے ہیں احرام کی نیت سے، وہ میں بتاؤں تفصیل. دوسری چیز کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے. 2 فرض ہو گئے. پھر 2 واجب ہیں. ایک واجب اس میں سے یہ صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے. دوسرا واجب یہ ہے کہ اس صفا مروہ کی صحیح کے بعد آپ کو اپنے بالوں کی حلق کروانی ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو ضروری ہیں عمرے کی حد تک. اب ان 4 چیزوں کی ذریعے سی تفصیل آپ سماعت فرمائیں کہ احرام کا طریقہ یہ ہے کہ احرام صرف باندھ لینے سے عمرہ شروع نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو شروع میں بتایا ابھی نیت کے موضوع پہ بڑی نکتے کی بات میں نے آپ کو بتائی. نیت جب تک انسان نہیں کرے گا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. احرام باندھ لینا یہ نیت کا ایک حصہ ہوا. احرام باندھ لینے کے بعد چاہے آپ یہاں سے نیت کریں گے تو پابندی آپ کی یہاں سے شروع ہوگی. احرام باندھ لینے کے بعد آپ پلین میں بیٹھیں گے، وہاں سے آپ کو اعلان کیا جائے گا، یا آپ کو جہاں بارڈر پہ یا آپ کو جہاں احرام باندھنا ہے وہاں اتارا جائے گا. اس سے پہلے اتار لیا جائے گا. تو اب آپ کو نیت کر لینی ہے. نیت کے 2 طریقے ہیں. ایک تو عربی میں پڑھ لینا ہے، عربی میں نہیں آتا ہے تو اردو میں کر لینے کی چیز ہے کہ اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے. اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے. فیسرھا لی وتقبل منی، آپ اس عمرے کو میرے لیے آسان کر دیجیے اور اس کو میری طرف سے قبول فرمائیے. یہ اردو کے الفاظ ہیں. انسان اس کو پڑھے، اردو میں سمجھ لے، اردو سے اللہ سے مانگ لے. جس زبان میں انسان کو چاہتا ہے وہ مانگ لے. ہر زبان اس کی دی ہوئی ہے، وہ سننے کے لیے تیار ہے. یہ طریقہ ہوگا احرام کا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ احرام تو یہاں سے باندھیں، لیکن اب آپ کے سفر کا نہیں بتاؤں میں. عام سفر جو ہے احرام یہاں سے باندھیں. نیت نہ کرے انسان ابھی، چونکہ نیت کرنے میں جو ہے وہ بالوں کو کھجائیں گے، ہاتھ لگائیں گے. داڑھی ہے تو اس کو ہاتھ لگائیں گے. بال گرتے رہیں گے، اس پہ صدقہ واجب ہوتے چلے جائیں گا. اس کو ٹچ کرنا نہیں ہے. زیادہ شدت کی خواہش ہو رہی ہے تو تھوڑا بہت ایسے انداز میں کھجلانے کی اجازت علماء نے دی ہے کہ جس کے ذریعے سے بال نہ کٹے یا نہ جھڑے. یہ بات اس لیے نیت کا جو معاملہ ہے وہ بڑی نزاکت کا معاملہ ہے. وہ اپنے ہل سے اور اپنے بارڈر سے وہ کرے جہاں سے اس کو اعلان کیا جاتا ہے. تو اب آپ یہاں سے تو سب سے پہلے مدینہ جائیں گے. مدینہ جانے مکہ جاتے تھے نا بدل گئے. جی تبدیلی میں بعد میں تفصیل سمجھا سکتا. ہاں، میں اس لیے خطبے میں آپ کو بتایا کہ بعض دفعہ یہ پیکیج کی تنگی کی وجہ سے یہ چلا. جب مدینۃ المنورہ جائیں گے وہاں مسجد نبوی ہوگی، وہاں پر ریاض الجنہ ہوگا. سب سے بڑی چیز یہ ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہوگا. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جنت سے بھی افضل قرار دیا گیا اس مٹی کو جو مٹی آقا نامدار تاجدار مدینہ کے جسم سے لگی ہوئی. وہاں جانے وقت سفر میں درود کا کثرت سے اہتمام ہوا. لایانی باتوں کا اور دنیاوی باتوں کے کرنے سے اور اس میں مشغول ہونے سے علماء میں نے فرمایا کہ انسان وہاں جا رہا ہے وہیں کی بات ہو. ایک کامن مثال آپ سمجھیں کہ ایک دیوانہ آدمی ہے تو جس ٹارگیٹ مقصد کے لیے جا رہا ہے اسی کی باتیں ہیں، اسی کی سوچ، اسی کا خیال، اسی کی فکر، اسی کی لگن، یہ مکمل طور پہ انسان میں آنی چاہیے جسم سے. اسی لیے احرام کے جو نقطے بیان کیے گئے ہیں حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل عمرہ میں، ان کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ احرام کے 2 کپڑے کیوں قرار دیے، 4 بھی ہو سکتے، 1 بھی قرار دیے جا سکتے. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ساتھ میں رکھنا نہیں ہے ظاہر کو دیدار کرنے. وہ اس وجہ سے کیے گئے ہیں کہ انسان اس بات کا استحضار کرے کہ یہ 2 کپڑوں میں بڑی سادگی کے ساتھ فقیرانہ لباس میں، عاجزانہ لباس میں اور بڑے سادہ سیدھا انداز میں میرے کو حاضری دینا ہے. وہاں کوئی ایسا نہیں ہے بادشاہ ہوگا تو کوئی اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا، کوئی مالدار ہوگا تو اس کے پیٹ پہ لکھا جائے گا، پیٹھ پہ لکھا جائے گا کہ ان کا فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. وہاں کوئی، وہاں شاہو گدا فقیر مالدار سب ایک ہوں گے. تو احرام کے سلسلے میں یہ نقطہ بیان کیا گیا. تب مدینۃ المنورہ جائیں گے، اس سفر میں درود کی کثرت کریں، خوب درود کی کثرت.
پھر وہاں پر مقدس مقامات ہوں گے، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد عائشہ. یہ مسجد عائشہ تو ادھر ہوگی. اب یہاں جتنے مقدس مقامات ہوں گے وہ آپ کے پیکیج کے حساب سے آپ کو تعارف کرا جائے گا. سب سے پہلے آپ کو مسجد نبوی میں اتارا جائے گا. وہاں مسجد نبوی میں اتارے جانے پر آپ کو اپنی اپنی نمازیں پڑھنی ہے. اگر فرض نماز چل رہی ہے تو فرض نماز پڑھی جائے گی، اور بھی نمازیں پڑھنی ہے تو انسان نماز پڑھے گا. 2 رکعت وہاں نماز پڑھے گا کم سے کم انسان. تحیت الوضو بھی پڑھے گا، تحیت المسجد بھی پڑھے گا، اور بھی نمازیں انسان وہاں پر ادا کرے گا. اس کے بعد روز اطہر کی حاضری پیش ہوئی. وہاں پر انسان یا تو اردو زبان میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا. بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہم جب عمرے کو جا رہے تھے بہت ساری زبانوں میں لوگ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد ان کے خلفاء کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ترتیب سے ہوں. اب جالی کو تو چھینے نہیں دیں گے وہ لوگ، دور سے لے جانے کی، تھوڑی دیر بھی رکنے نہیں دیں گے. جیسے گیٹ سے آپ انٹر ہوں گے وہیں سے صلاۃ و سلام پڑھ لینا ہے، جو آپ کو عربی میں آتا، جو بھی آپ کو نعت کے انداز میں، نظم کے انداز میں آہستہ آواز میں گنگنا لیتے رہنا. ان کا استحضار ہونا ہے. اے اللہ کے رسول آپ اپنی شفاعت ہم کو نصیب کر دیجیے، اپنی شفاعت میں لے لیجیے. اس جیسے الفاظ جو انسان کے اس وقت آتے ہیں. اب یہاں اتنا رٹ لے کے جاتے ہیں لوگ دعائیں، لیکن علماء فرماتے ہیں وہاں جو دعا اللہ نکالنا ہے وہی دعا نکالتے اللہ پاک. یہ بڑی عجیب و غریب حکمت ہے. جتنا انسان یہاں سے پڑھتا ہوا جاتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد کی حاضری میں جو اللہ کو مقدر ہوگا، جو اللہ دل و دماغ میں زبان پہ ڈالیں گے وہی الفاظ وہاں سے نکلیں گے. تو درود و سلام آپ پڑھیں گے، پھر تھوڑی دیر باہر آئیں گے گنبد خضرا، وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پر بھی بیٹھ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. ہر چیز کو دیکھنا، وہاں کا سونا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سب عبادت ہے. یہ عبادت انجام دی جائے گی. اب وہاں پر جو مقدس مقامات ہے مسجد قباء، اس کی فضیلت یہ لکھی ہوئی ہے. اور اس مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ ہے، اس ریاض الجنہ کی فضیلت یہ لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر کہ آدمی وہاں پر 2 رکعت پڑھے تو وہ 2 رکعت پڑھنا اس کا جنت کے اندرون میں اور جنت میں 2 رکعت پڑھنے کے برابر قرار دیا گیا. وہ اللہ کے رسول کے ممبر اور حجرے کے بیچ میں رکھی گئی جگہ. وہاں اتنی بے احتیاطی میں نے دیکھی کہ لوگ ڈھکلتے ہوئے ادھر دھکلتے ہوئے ادھر دھکلتے ہوئے، وہ 2 رکعت نفل نمازی رہتے اس کو پڑھنے کے واسطے حرام کامہ کرتے ہوئے پہنچتے، تکلیف دے دیتے رہتے. کوئی ضعیف رہتے، کوئی اپنی ایج سے آگے کے رہتے، کوئی بیمار رہتے، اس کو ڈھکل کے پڑھنے کو جاتے. مکہ المکرمہ میں بھی ایسے حجر اسود کے پاس اور کعبۃ اللہ کی جو دیوار ہے، یہ ترتیب جیسی آئی میں آپ کو اسی بتاتی چلی آ رہی ہوں. سفر کی یہ ترتیب ہے. وہ دیوار کو ہاتھ لگا لیتے رہتے، پردے کو ہاتھ لگاتے، اس سے صدقہ واجب ہو جاتا. وہ خوشبو کا ہاتھ آپ لگا دیے، ہاتھ اس کو خوشبو لگ گئی، پھر آپ کے احرام میں لگ گئی، آپ کے چہرے پہ لگ گئی، دم دینا واجب ہو جاتا. ایسا 3 بار کر لیے تو پھر دم واجب. آپ جتنا بڑا جرم آپ کریں گے اتنی بڑی پینالٹی آپ کو پڑتی چلی جائے گی. اس لیے استعلام کرنا ہے، حجر اسود کرنا، چوم لو. اس کو بھی دیکھا میں، اتنا شدت سے جاتے رہتے لوگ، اتنا ڈھکل کے. ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ احرام کی حالت میں خوشبو کا لگنا مکروہ ہے. انسان خوشبو زیادہ احرام میں استعمال کرتا رہا یا خوشبو کسی جگہ سے اس کو لگتی رہی احرام کو یا جسم کو، تو احرام کے اس ضابطے کے خلاف ہونے کی وجہ سے دم واجب قرار دے دیا. اسی لیے وہاں چاہے ریاض الجنہ میں ہو کیفیت یا مکہ المکرمہ میں حجر اسود کے پاس ہو، دیکھ لے انسان کیفیت کیا ہے. اگر بآسانی وہ جا سکتے ہیں تو بآسانی جائیں، بآسانی نہیں جا سکتے ہیں تو دور سے استعلام کریں، دور سے وہ اپنے کام کو انجام دے، آگے نکلے. اب ریاض الجنہ میں یہ کام انجام ہوگا. وہاں نماز جہاں چاہیں پڑھیں، آپ جتنا چاہیں پڑھیں. وہاں مکہ المکرمہ میں ایک بات یہ محسوس ہوئی کہ لوگ احرام میں رہتے ہیں. عورت کا جو احرام ہے وہ اس کا عام لباس ہے، چہرے کو ڈھکنا نہیں ہے. چہرے کے بارے میں ایک صحابی نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یا رسول اللہ مرد اور عورت کے احرام کی تفصیل آپ بتائیں. اللہ کے رسول نے یہ تفصیل بتائی کہ یہ 2 کپڑوں میں ہے، وہ اپنے عام لباس میں ہوگی، لیکن چہرے پہ کوئی کپڑے کا لگنا اور چہرے پر کسی رومال کا لگ جانا، چہرے پر کسی اوڑھنی کا لگ جانا، یہ عمرے میں دم کے واجب کرنے کا ذریعہ ہے. دم کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطیاں ہم سے ہوئے، جتنی بڑی غلطی ہوئی اتنی بڑی تلافی دینا پڑتا. جانور کی شکل میں، بکرے کی شکل میں، بڑے جانور کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں. چھوٹی غلطی ہو گئی، چھوٹا جرم ہوا، جیسے خوشبو کے بارے میں آپ کو بتایا، وہ خوشبو جسم پہ یا احرام پہ لگ گیا. احرام سے پہلے آپ نہاتے وقت استعمال کر سکتے ہیں، خوشبو جسم پہ لگا سکتے ہیں. احرام کے بعد خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. احرام کے بعد ناخن کٹ کرنے کی اجازت نہیں، بال کٹ کرنے کی اجازت نہیں، کسی بھی حصے کو کھینچ کے نوچ کے نکالنے کی اجازت نہیں.
جس حالت میں انسان احرام باندھ چکا ہے اب وہی حالت میں رہنا، اس سے پہلے صفائی ستھرائی کا نظام ہوگا۔ وہ جو اگر خوشبو لگتی ہے تو اس میں صدقہ خیرات کرنا ہے، خوشبو 2 سے 3 بار لگتی ہے تو دم واجب ہو جاتا ہے، اس دم میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں، کئی قسمیں ہیں، اس اعتبار سے واجب ہوتی ہے۔ اسی لیے ان پورے سفر کے بعد علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان چاہے حج کا سفر کرے یا عمرے کا سفر کرے، پورے سفر عمرہ اور سفر حج کے بعد اگر اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے تو وہ ایک جانور ذبح کر دے مذبح میں، اے اللہ میرے حج میں یا میرے عمرے میں جتنی کوتاہیاں غلطیاں یقیناً ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے علامہ مفتیان اکرام ہوں گے، غلطی ہوتی ماں، وہ جگہ ایسی ہے وہ ایک مرتبہ سابقہ پڑھتا، اس کا بار بار بھی پڑھا تو بہت گیپ کے بعد پڑھتا۔ اگر اللہ نے جس کو استطاعت نہیں دی ہے، کم مال ہے، تو وہ چند ریال صدقہ کر، 100 200 150 50 20 30 اس نیت سے صدقہ کر دے کہ اللہ اس میں جو غلطیاں کوتاہی ہوئی ہے اس کو آپ معاف کر دیں۔ اسی لیے رمضان المبارک میں عید الفطر سے پہلے جو فطرہ دینا ہے، دیکھیے بڑے شوق اور ذوق سے لوگ دیتے، اس فطرے کی حکمت یہی لکھی ہوئی ہے کہ وہ فطرہ پورے 30-29 روزوں کا کفارہ ہے۔ کتنا؟ 100 روپے 200 روپے فطرہ ہے، ایک ایک روزے پہ 2 روپے 3 روپے وہ مشکل ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ فطرہ دینا ہر چھوٹے بچے سے لے کے بڑے آدمی تک واجب اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ رمضان کی روزے اور تراویح میں جو کوتاہیاں ہوئی، انجانے میں ہوئی، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں ہونے والی کوتاہیوں کا وہ کفارہ قرار دیا گیا، انسان اس کو دے۔ ایسے ہی وہیں پر یہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ حج اور عمرے کے سفر کی تکمیل کے بعد انسان یہ ادا کرے، تب یہ مدینے میں مقدس مقامات ہوں گے، مسجد قباء ہے، وہاں پر 2 رکعت پڑھنا آپ کو لے جائیں گے، جو لوگ لے جائیں گے وہاں پہ آپ کو مقامات پہ لے جائیں گے، 2 رکعت پڑھنا یہ حج مقبول اور مبرور کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ بڑی عالیشان مسجد، وہاں پر لوگ بڑے شوق اور ذوق سے نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، کسی کو دلا 4 رکعت 6 رکعت پڑھتے ہیں، جیسا وقت ہوگا وہ وقت میں۔ اور بھی مقدس مقامات ہیں، چند مسجدیں ہیں، اس مسجدوں میں ماحول اور مصلیت اجازت دیتی ہے تو لے جاتے ہیں، ہر مسجد میں نہیں لے جاتے، کسی بھی پیکیج میں نہیں لے جاتے۔ میں جا چکا ہوں، ہمارے کئی دوست جاتے بھی ہیں، الحمدللہ آتے بھی ہیں، بعض مخصوص مسجدیں ہیں وہاں لے جاتے ہیں، وہاں کا ثواب روایتوں میں، بعض مسجدیں ہیں جن کو صرف دیکھنا ہے، دیکھ کے آگے بڑھ جانا ہے، اس مسجدوں میں نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں۔ جو سب سے اہم اور بنیادی فضیلت ہے مسجد قباء اور قبلتین میں ہے، اور مسجد عائشہ مکہ المکرمہ کے تھوڑے دور فاصلے پر، بقیہ مسجدیں وہ اللہ کے رسول وہاں بیٹھتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے سرکار، وہاں صحابہ کو دین کی بات کرتے تھے، وہاں اللہ کے رسول کہیں سفر سے آ رہے تو رکتے تھے، اس لیے وہ مسجدیں محفوظ قرار دی گئی، اور ان مسجدوں کی یہی فضیلت ہے۔ میں نے جو روایت میں فضیلت بتائی وہ ایک ہی فضیلت ہے، مسجد قباء اور قبلتین بس۔ تو یہ چیزیں مدینہ المنورہ میں ہوں گی، درود کی کثرت رکھنی ہے مدینہ المنورہ، صلاۃ و سلام ڈائریکٹ سننی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دنیا کے کسی کونے میں سے مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے وہ درود و سلام میرے پاس بھیجا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ اگر میرے روضے پر پہنچ کر آدمی درود و سلام بھیجتا ہے تو ڈائریکٹ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ واقعات ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے علامہ محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ روضے پر پہنچتے تو انہوں نے سلام کیا تو ان کو اس روضے سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسی طاقت اور ویسا ایک تقویٰ ہمارے اندر ہونا چاہیے تو آواز محسوس ہوگی، اسی لیے براہ راست اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، یہ ایک مومن کا عقیدہ ہے۔ اب یہ مدینہ المنورہ کی موٹی موٹی اور اہم باتوں کی کارگزاری آپ کے سامنے پیش کی۔ اب وہاں سے جہاں آپ کے ذمہ دار آپ کو احرام باندھنے کی ہدایت دیں گے، احرام باندھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے آپ، جیسے احرام باندھیں گے آپ 2 رکعت پڑھیں گے، ان رکعتوں میں سورتیں پڑھتے ہیں لوگ، روایتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب اگر یہ نہیں آتا ہے یا بھول گئے کوئی اور بھی پڑھ سکتے، نماز ہو جاتی ہے۔ احرام کی نیت سے وہ 2 رکعت پڑھیں گے۔ اب جب انسان نے احرام کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لی، اب انسان لبیک زور سے بولے گا، زور سے بولے، 1 مرتبہ بولنا واجب ہے، 3 مرتبہ بولنا مستحب ہے۔ عورت ہوگی، خاتون ہوں گی تو آہستہ آواز میں بولنا اس کے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد وہاں سے سفر شروع ہوگا، لبیک اللہم لبیک ان کی زبان پہ رہے گا ہمیشہ۔ یہ کلمہ بہت اہم کلمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے پروردگار عالم میں آپ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آپ کے سوا کوئی عبادت اور کوئی شریک ساجی نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے،
پھر بار بار انسان وہی دوبارہ بادشاہی آپ کی، لکل ملک ولکل حمد والنعمت ان الحمد والنعمت، نعمتیں آپ کی ہیں، تعریفیں آپ کی ہیں، سزاوار آپ ہیں، آپ ہی معبود ہیں، آپ ہی کی طرف عبادت ہے، آپ ہی کے سامنے ہم جھکتے ہیں، آپ ہی نے اس عمرے کی توفیق دی. یہ سب اس تسبیح میں، پورا اس تشریح میں موجود ہے. انسان اس کا استحضار کرتے ہوئے پڑھے تو میں حاضر ہوں اے اللہ پاک، آپ اس کو قبول فرمائیے، رد مت فرمائیے، اس سفر کو آپ قبول فرمائیے. انسان یہ بولتا ہے. یہ کب تک بولنا ہے؟ جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑنے تک بولنا ہے. کعبۃ اللہ پر جیسے نظر پڑی اس کلمے کو روک لینا ہے. اب لوگ احتیاط کرتے ہیں، بعض لوگوں کو علم نہیں رہتا، اب وہ مسائل جانتے نہیں. کعبۃ اللہ کو دیکھتے بھی، ہمارے ساتھ جو طواف کر رہے تھے لبیک ہی پڑھ رہے تھے، میں ٹوک دیا ان کو، طواف میں بھی ٹوکا. دیکھیے طواف میں یہ نہیں پڑھتے، دوسری دعائیں آپ پڑھیے. اچھا دوسری دعائیں بدلتے تھے، لبیک اللہم لبیک، کعبۃ اللہ پر نظر پڑنے تک اس کا بارڈر ہے، جیسے نظر پڑی چھوڑ دینا ہے وہ پڑھنا. تو لوگ اب جو ہے آنکھ بند کرتے. میں بھی جب گیا شوق ذوق میں، دیکھا نہیں کوئی چیز، بہت دیر تک آنکھ بند رکھا. میرے دوست بھی ساتھ میں تھے، دیکھتے رہے. آنکھ کھولنا بولے تو دل نہیں چاہا، نہیں ڈائریکٹ اس کو دیکھنا ہے. اب انہوں نے آنکھ کھولی، مفتی صاحب نے بولا آنکھ کھولی آنکھ. تو بعض والوں سے پوچھ لیتے قریب ہم گئے، دھکے لگتے رہے، تھوڑا دھیمی آنکھ کھولتے رہے. جیسے کعبۃ اللہ نظر آئے، حدیث میں آتا ہے جب اس میں پہلی نظر پڑتی ہے مومن کی دعائیں قبول ہوتی چلی جاتی ہیں. اب لوگ یہاں سوچنے کے جاتے ہیں یہ مانگنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں جو اللہ ڈالے وہی نکلتا. 99% آپ کو بتا رہا ہوں اور میرے تجربے سے بتا رہا ہوں. ایک علم ہوتا ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے، جب دونوں ملتے بات مضبوط ہوتی. تو وہاں جانے کے بعد ایک عجیب سما ہوتا ہے. انسان کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، بس جاتے رہتے. تو یہ کلمہ وہاں جاتی روک دینا ہے. روکنے کے بعد آپ کو سیلر میں اترنا ہے، ایک گرین لائٹ ہوگی، وہاں سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے. پورے طریقے وہاں بتاتے رہتے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں. وہاں پوری چلتی رہے گی، ایک دنیا چلتے رہتی ہے، آپ کو ان کے ساتھ چلتے ہی رہنا ہے. گروپ کے ساتھ تو ماشاء اللہ ابھی انتظام ہو. پہلے دور میں تو کچھ انتظام نہیں تھا، لوگ اپنے سفروں سے جاتے. ابھی اللہ کا کرم رہا مزید کہ لوگ یہاں پر چند پیسے ایکسٹرا لینے کے باوجود وہ مکمل رہبری کرتے ہیں ماشاء اللہ. ساتھ میں رہتے ہیں، ان کا ایک آدمی ساتھ میں رہتا ہے، وہ بتاتے چلتا ہے. وہاں جانے کے بعد 7 چکر کرنے ہیں. وہ گرین لائٹ سے شروع ہوگا، اس پہ ختم ہوگا، 1 چکر ہوگا. ایسے آپ چکر کرتے رہیں. اس میں پڑھنا کیا ہے مجھ ساتھ؟ اس میں بعض لوگ زور سے چیختے چلاتے ہوئے پڑھتے ہو. پڑھنا اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے، بالکل ثابت نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ دھیمی آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے پڑھنا ہے. کتاباں لے کے پڑھتے باضابطہ لوگ، لیکن یہ بات سمجھ نہیں. وہاں نہ کتاب لینا ہے نہ کچھ لینا ہے، دل میں جو بات آئی وہ بولنا ہے. وہ تو کتاب میں دیکھ کے تو میں بھی پڑھ لوں گا. تو وہ کتابوں میں زیادہ تر پڑھنے کی جو بات ہے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں پارے 2 میں رکوع نمبر 10 میں 90 صفحے پر جو آیت ہے وہ ہر آدمی کو، ہر خاتون مائیں بہنوں کو یاد رہتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دعا کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ یہ دعا اللہ کے رسول کثرت سے پڑھتے تھے طواف. اس دعا کو پڑھنا ہے. اور بھی دعائیں انسان پڑھنا چاہے تو پڑھے. اب عربی میں پڑھنا ضروری ہے یا اردو میں پڑھنا ہے؟ جس کو جیسی زبان آتی، سینکڑوں ہزاروں قسم کی زبانوں کے باشندے وہاں موجود ہوتے. اللہ پاک تو ہر زبان کو سننے والے ہیں. جس زبان میں پڑھا جائے اس زبان کو سننے جانے ہیں، کیونکہ بنانے والی ذات وہی ہے. مخلوقات میں جو تقسیم کی گئی ہے، جو تقسیم ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے. جس زبان میں جو انسان بولے گا وہ دعا قبول ہوگی. اس لیے وہ طواف میں دعا. لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہتے. کعبۃ اللہ کو دیکھنا نہیں ہے طواف کے وقت. یہ اچھا دیکھے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا میں کعبۃ اللہ کو دیکھ کے طواف کرتے، چلتے ہوئے طواف کرتے. حجر اسود کے پاس آ گئے، حتیم کعبہ کے پاس آ گئے، ملتزم کے پاس آئے تو اب آپ کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے. وہی ہے ملتزم، حجر اسود، حتیم کعبہ قریب. جب آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ کے 1-2 سیکنڈ رک کے دعا مانگے. لوگ پورا طواف کرتے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے طواف. پہلی مرتبہ رہتا، کتنا بھی کنٹرول کرو نظر نہیں رکتی، وہ جاتی ادھر. کوئی گناہ بھی نہیں ہے، دیکھ سکتے آپ. مسئلہ یہی ہے کہ دیکھنا نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے. وہاں تو ایک جنون سے طواف کرنا ہے. لیکن پہلی دوسری مرتبہ جانے کی وجہ سے انسان کو، یا 10 مرتبہ بھی گئے تو کنٹرول نہیں ہوتا. وہ صاحب بولتے دیکھتے رہتے. منظر ہی بڑا عجیب ہے. وہ منظر بتانے نہ میں آیا نہ میرے کو بلایا آپ کے ذمہ دار. ایک طریقہ بتا، وہ منظر تو اللہ پاک دکھائیں گے آپ کو. میں چھوٹی منہ بڑی بات تو اس کا منظر کا تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ منظر تو آپ کو وہاں لائیو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. آنکھوں سے آنسو، جسم لڑکھڑائے گا، زبان لڑکھڑائے گی. انسان عجیب و غریب پوری دنیا اٹھ کے آئے گی. پوری دنیا لوگ مانگیں گے اللہ مجھے دے دیجیے، مجھے دے دیجیے، مجھے دے دیجیے.
بار بار حاضری نصیب کر دیجیے. یہ طواف میں انسان کے دل میں ہو, زبان پہ دعا کرتا رہے. پھر جیسے یہ طواف مکمل ہوگا, تھوڑی دور پہ خطیم کعبہ مقام ابراہیم کے پاس ہی پڑھنا واجب نہیں ہے, اس کے برابر میں جہاں تک وہ جاری وہاں پڑھنا ہے. لوگ ہم گھس گھس کے پڑھتے. ہم طواف کر رہے ہیں, ایک خاتون آئے, سامان رکھ دیے, شرطیاں بہت ٹائٹ رہتے, طواف ہوا تو بیچاری اللہ کی بندی وہی رکعت باندھ دی, تھوڑا دور باندھتے تو جو شرطی ہے وہ ہلا دیا, عربی میں بولتا رہا یلا حاجی یلا حاجی. وہ خاتون نہیں سنا, ان کا سامان لے کے پھینک دیا پیچھے, وہ نماز توڑ کے بھاگ گیا. اب مسئلہ بھی یہ لکھا ہوا ہے, اگر وہاں کا پولیس کسی بھی عالم سے آپ مسئلہ معلوم کریں, میری بات تو مستند ہوتی ہے الحمدللہ, کوئی غیر مستند میں بات کرنے کا عادی نہیں, پروف کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوں الحمدللہ. شروع سے میری والدین کی پریکٹس ہے, صفحہ نمبر, پیج نمبر, جلد نمبر سب آپ کو بتاؤں گا. علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر وہاں کا شرطی کسی کو نماز توڑنے پہ مجبور کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے نظام کی وجہ سے. بتائیے آپ, ایک عورت اگر وہاں نماز پڑھے یا ایک مرد پڑھے گا تو پورے کے طواف میں حرج ہوگا, موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو بتائیے ایک سنت کی ادائیگی کے واسطے پوروں کا گناہ مول لینا اور اپنی جان کو جوخم میں ڈال دینا, اسلام اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ مقام ابراہیم کو پڑھنے کے واسطے بہت لڑائیاں ہوتے رہتے, دھکے دے لیتے رہتے وہ جنون میں. تو وہ جتنی چیز ہے وہاں کہیں بھی ٹھہر کے آپ 2 رکعت نماز اس طواف کے بعد پڑھیں گے جو واجب ہے. پڑھنے کے بعد آپ کو راستہ بتایا جائے گا صفا مروہ کی صحیح کا. صفا سے شروع ہوگا, صفا مروہ ایسے 7 چکر ہوں گے. آپ ان 7 چکروں کے بعد اب آپ کو حلق کرانا ہے. حلق میں یہ ہے معاملہ, مرد حضرات جو ہوں گے یا تو پورے بال صاف کریں گے یا چوتھائی حصے کے بال صاف. عورت جو ہوں گی وہ چوتھائی حصے کے بال صاف نہیں کریں گے بلکہ اتنے بال صاف کریں گے. پورے بال صاف کرنے کا تو حرام ہے شریعت میں, تو مائیں اور بہنیں ہیں, اس لیے وہ کہیں سے بھی بال کو تھوڑا سا لے لے گی, بال کٹ کر لے گی. حلق میں پورا بال صاف کرنا ہی واجب نہیں ہے, 1 نمبر 0 نمبر مشین بھی لگائی جا سکتی ہے. اب یہ صفا مروہ کی سعی کے بعد حلق کرانے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو. اس کے بعد کرنا کیا ہے, وہ جو بات میں آپ کو بتایا تھا کہ کفارے کے طور پہ, صدقے کے طور پہ چند رقم دے دینا, اس میں کوتاہی ہو گئی, اونچ نیچ ہو گئی, وہ رقم دے دینا. اب یہ آپ کا عمرہ ہو گیا. اب عمرہ ہے کیا منصف, سنت ہے, فرض ہے, واجب ہے, اس سلسلے میں علماء کا بڑا اختلاف ہے. بعض علماء نے اس کو فرض قرار دیا, بعض علماء نے سنت قرار دیا. فتویٰ اس پر ہے کہ یہ عمرہ زندگی میں 1 مرتبہ کرنا سنت مؤکدہ ہے. اس لیے یہ نیت انسان ذہن میں رکھے, اس مسئلے کو ذہن میں رکھے. اب وہاں مختلف مسلکوں کے لوگ ملتے ہیں, ان سے بحث کرنا نہیں ہے اپنے کو. آپ کو جس چیز کی رہبری کی جا رہی ہے اس چیز پہ آپ کو فالو کرنا ہے. اب انہوں ایسا بول دیا, انہوں ایسا بول دیا, ایک کو آپ فالو کر کے چلیے. الحمدللہ ہر ایک کا اپنا ایک ہے, انتشار کرنا ہے, اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام جو چیزیں ہیں وہ جو چیز کی اپنی کرتے رہیں گے, آپ بھی کرتے رہیں گے. میرا بولنے کا مقصد یہ کہ بحث مباحثہ نہیں کرنا ہو. بعض لوگ بحث مباحثہ گیسٹ ہاؤس میں, ہوٹلوں میں, حدود حرم میں بیٹھ کے کرتے رہتے بیچارے. قرآن پڑھنا ہے, تسبیح کرنا ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے, وہ مسالک اپنے مذہب, اپنے فکر, سو اپنی جگہ ہے. یہ کعبۃ اللہ ہے, اس کو دیکھیے, اس کو مانگیے, اللہ سے مانگیے. وہ اپنی جگہ, وہ اپنے گھر کی, اپنے محلے, اپنے علاقے کی 4 دیواری تک وہ اچھے ہیں. یہاں باہر آنے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا یہ چیزیں ہیں. اب جب آپ یہ کر لیں گے, اس کے بعد اب آپ کو عمرہ کرنا ہے. پھر دوبارہ آپ کو عمرہ کرنا ہے. گیسٹ ہاؤس سے تو احرام باندھنا نہیں ہے آپ کو. مسجد عائشہ ہے, وہاں پہ ٹیکسی وکسی ہوگی, وہاں لے جائیں گے, یا جو ذمہ دار آپ کے پریکٹس کے ہوں گے وہ لے جائیں گے. وہاں جا کے آپ کو پانی لانا کوئی ضروری نہیں ہے, وہ مستحب غسل ہے. آپ وضو کر لیں, اس کے بعد احرام باندھ لیں تو بھی ٹھیک. احرام اپنی ہوٹل سے باندھ کے جائیں آپ. میں نے جو بتایا تھا مسئلہ, نیت نہ کریں, کار میں بیٹھ جائیں, عائشہ کو جائیں, وہاں 2 رکعت پڑھیں مسجد عائشہ میں, وہاں سے آپ نیت کر کے نکلیں تو آپ کا احرام کی پابندی شروع ہو گئی وہاں سے. اس لیے نیت آپ دیکھ سمجھ کے کرنا ہے. بیٹھے بیٹھے نیت کر لیے, احرام باندھا ہوا ہے تو پابندی شروع ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جانے دے رہے ہیں حدود حرم میں. میں یہ سنا 2-4 دن پہلے ہمارے دوست ویڈیو کالنگ کر کے کئی مسائل ہوئی ہوئے, احرام کی حالت میں جانے دے رہے ہیں. تو اب آپ کو کرنا کیا ہے اس میں, میں ایک اپنی حیدرآباد کی زبان میں ایک لطیفانہ مزاج میں چور راستہ بتا سکتا ہوں. بس عام لباس میں تو آپ نہیں جا سکتے. اچھا, بار بار آپ مسجد عائشہ کو جا کے احرام باندھنا, آپ کو کتنے عمرے کرنا ہے وہ عمرے آپ مسجد عائشہ سے کر لیجیے, احرام باندھ کے آ کے کریے.
اب آپ کو حدود حرم میں زیادہ وقت گزارنے کو دل بول رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ ایک راستہ اختیار کریں جس کو میں ابھی بولا، گیسٹ ہاؤس میں احرام بند لیجیے، حدود حرم میں چلے جائیں، تو آپ کو کوئی روکے گا نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آئیں گے صاحب احرام تو باندھ لیے، عمرہ کرنا ضروری ہے، عمرہ کرنا ضروری ہے۔ احرام باندھے آپ اس وجہ سے کہ حدود حرم میں آپ کو جانا ہے، وہاں بیٹھیے، آپ طواف کرتے رہیے، ذکر کرتے رہیے۔ سب سے بڑا عمل ذہن میں رکھیں آپ، سب سے بڑا عمل عمرے اور حج میں خاص طور سے طواف کی کثرت کرنا ہے، سب سے بڑا عمل ہے، اس سفر کا روح ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لوگ ہم بہت پوچھتے رہتے سمجھ آ کے کیا کرنا، وہاں پہ کیا سب سے بڑا عمل ہے۔ خود حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا عمل اللہ کے گھر کا طواف جب جیسا موقع ملے کرتے ہیں۔ عام لباس میں تو اجازت نہیں ہے۔ ایک راستہ میں آپ کو بتایا، اس راستے میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا، وہ لوگ بہت سارے شکر بھی ادا کریں کہ وہ احرام آپ گیسٹ ہاؤس سے، ہوٹل سے، اپنے کمرے سے باندھ لیں، آپ نیت بھی نہ کریں، حدود حرم میں رہیں، جتنا وقت آپ کو رہنا ہے، رہنے کے بعد آپ قرآن کی تلاوت جتنا چاہے وقت آپ کو ملے نمازوں میں اور طواف میں آپ کو گزاریں۔ قرآن کا وقت ہے، قرآن پڑھ لیں۔ ایک چیز پڑھتے پڑھتے انسان اٹھتا جاتا ہے، اسی لیے شریعت نے عبادتوں کے اندر تقسیم کی کہ وہ تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، طواف کر لے، نماز پڑھ لے، جی چاہ رہا ہے تھوڑا دعائی مانگ لے، پوروں سے پڑھ لیے، سب چیزیں کر لیے۔ علماء فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، مستقل دیکھتا ہے۔ چند چیزیں ہیں جن کو دیکھنے سے ثواب ملتا، ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنے سے ایک حج مبرور کا ثواب ملتا، اسی طریقے سے قرآن کو بار بار دیکھنے سے ثواب ملتا۔ اسی میں مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کعبۃ اللہ کو بار بار دیکھتا رہے، جتنی بار دیکھے گا اتنی دعائیں قبول ہوگی، اتنا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں جو اہم اور بنیادی تھی آپ کے گوشے گزار کی گئی، اس لیے ان باتوں کا لحاظ۔ احرام کا طریقہ دیکھیے، غسل آپ کریں، غسل میں جو چیزوں کی صفائی ہوتی ہے وہ صفائی آپ کریں، مرد حضرات، خواتین حضرات، جتنی چیزیں ہیں وہ احرام سے پہلے ہوگی۔ خوشبو کے صابن لگا کے نہانا ہے تو نہا لے سکتے ہیں، خوشبو لگا لینا ہے تو خوشبو بھی لگا لے سکتے ہیں نہاتے وقت، یہ سب چیزیں ہو جائیں۔ احرام باندھنا، دو چادریں ہیں جو سفید چادر، ایک اوپر کی ہوتی ہے، ایک نیچے تہبند جس کو لنگی نما کہتے ہیں، پائجامہ نما جو بھی کہیں۔ اس احرام کو جو ہے بعض لوگوں کو میں دیکھا طواف میں اس کو گنڈیاں ٹاکے لگاتے، وہ جائز نہیں ہے احرام میں، کانٹے بھی لگا لیتے، پینا لگا لیتے، کچھ بھی جائز نہیں ہے، وہ بغیر سلا ہوا کپڑا ہے، وہ سلے ہوئے کپڑے میں پینا رہتے، یا اس کو فرق یہ رہتا سلے ہوئے کپڑے میں سیون رہتی ہے۔ اب آپ جو پن لگا رہے ہیں، کانٹے لگا رہے ہیں، بٹن لگا رہے ہیں، وہ مقصد سلے ہوئے کپڑے سے بھی حاصل ہو گیا، اس لیے دم بازی ہو جاتا ہے اسی شکل میں۔ اس لیے جو چادریں جیسی آپ دی جاتی ہے، آپ خریدتے ہیں، ان چادروں کو غسل کے بعد پہن لینا ہے۔ اوپر چادر آپ ڈال لیں گے اس طریقے سے، پوری چادر ڈال لیں گے، نیچے جو ہے لنگی نما باندھ لیں گے، اس میں ایک بیلٹ ہوگا، وہ بیلٹ پہننے کی اجازت علماء نے اس لیے دی ہے کہ اس میں ضروری کاغذات رکھنے ہوں گے، ویزا، یہ وہ کاپیز جو ہوں گے، اور اسی طریقے سے کھلنے کے اندیشے سے وہ بیلٹ کی اجازت علماء نے دی، پٹا جس کو بولتے ہیں۔ اس دور میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ کرتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو گنجائش دی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیٹ ذرا سا باہر نکلا، اللہ کے رسول سے ایک گزارش کرنے لگے، یا رسول اللہ میں جب بھی پائجامہ پہنتا ہوں یا لنگی پہنتا ہوں یا احرام باندھتا ہوں نیچے ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک پٹا باندھ لیں۔ اس وقت سے یہ رائج ہو، یہ گنجائش، ورنہ تو پٹے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ پٹا ضروری ہے کیونکہ باندھتے نہیں لوگ کو، یہ ڈال لینا ہے۔ اب جب طواف کرتے رہتے 3 چکروں کے بعد ایسا جو احرام تھا اس کو ایسا ڈال لینا ہے سیدھے پہ، اور یہ نکال لینا ہے ادھر سے، اس کو رمل بولتے ہیں، تھوڑا تیزی کے ساتھ کرتے ہی رہنا ہے۔ عورتیں جو ہے نارمل طریقے سے، لیکن مرد حضرات 3 چکر کے بعد چوتھے چکر، 5ویں چکر میں تھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑنا ہے، لیکن وہ آپ کو دوڑنے کی ضرورت نہیں، لوگ خود دوڑا دیتے، آہستہ چلتے 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 خود تیز ہو گئی تو سمجھ جانا یہ رمل ہو۔ اور عورتوں کو صفا مروہ اور مردوں کو صفا مروہ کی صحیح میں بیچ میں جہاں گرین لائٹ آتی ہے وہاں پہ دوڑنا ہے، لیکن عورتوں کو دوڑنا نہیں، عورتوں کو کہیں بھی دوڑنا نہیں، وہ بڑے تواضع کے ساتھ خواتین حضرات چلتی چلی جائیں۔ اس لیے احرام میں یہ 2 چیزیں ہیں، اور 2 چیزوں کا، 2 کپڑوں کا لحاظ رکھیں، اس میں خوشبو کا لگانا، اس میں بٹن کا لگا دینا، کیا کلپ کا لگا دینا، یہ مکروہ قرار دیا۔ ان باتوں کا آپ لحاظ کریں، سیدھا سادہ طریقہ ہے، پہلے تو آپ ایسے ڈال لیں گے،
نماز بھی اس کے بعد پڑھ لیں گے آپ، احرام کی نیچے کا بھی آپ باندھ لیں گے نماز پڑھ لینے کے بعد. اب آپ جب مستقل بیٹھیں گے جہاں سے احرام کھسکتے رہتا عادت نہیں ہوتی نا تو اس کو ڈال لینا. جب آپ کعبۃ اللہ میں حدود احرام میں اتریں گے 3 چکروں کے بعد اس احرام کی کیفیت کو بدل لینا ہے. اس طریقے سے لے لینا ہے مونڈا، ایک مونڈا سیدھا. بات تو ختم ہو گیا الحمدللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام ڈاؤٹس کلیئر کرنا ہے. اچھا نماز نماز کے بعد کر لیں گے. ٹھیک ہے، نماز کے بعد تھوڑا سا سوال کا وقت ہو گیا، نماز کے بعد کر لیں گے. لیڈیز